اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں اس کام کی ابتدا رب کعبہ کے نام نامی بسم اللہ کے ساتھ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد مطہرہ پر درود و سلام کے ساتھ، تاکہ آپ کی بات میں وزن بھی آئے، آپ کے قول میں ایک توانائی بھی آئے، اور آپ کی ایک آواز جو ہے وہ ایک جاندار آواز بن کر اس روئے زمین پر پھیلی رہے، کیونکہ جو ہماری آواز ہے یہ بھی اس پوری کائنات میں معلق ہے۔ ہم اگر دنیا سے چلے بھی گئے ہماری آواز یہاں موجود ہے، اور کیا بعید ہے کہ آج سے 20-30 سال کے بعد یہ ہماری آوازیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی آوازیں بھی دوبارہ ریسٹور ہوں گی، اور ہوں گی، وہ بعید کیا ہے، یہ ہوں گی۔ تو تاکہ آپ کی آوازیں جب ریسٹور ہوں تو ان آوازوں میں وہ جان ہو کہ لوگ کہیں کہ کیا نر کا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ تو آپ کو جس موضوع کے اوپر اس وقت میں بات کرنا چاہوں گا وہ ایک کتنا بڑا برننگ ایشو ہے کہ جس برننگ ایشو پر جتنی بھی بات کی جائے وہ بات کم ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عزت نشان ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ نظر بد سے دنیا سے گئے وہ موت کے فرشتے کے بعد سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے روئے زمین پر انسان کی اس نسل کی جو ہے وہ ایک اپنی زوال پذیری کی طرف رواں دوائیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ نظر بد ہوتی کیوں ہے، اس نظر بد کی وجوہات کیا ہیں، اس نظر بد کا قرآن کا علاج کیا ہے۔ تو بہت لوگ مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، مجھ سے بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے تیار کیا تھا کہ میں اس کے اوپر ایک بات کروں گا، اور آج الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ میں تھوڑا سا دنیاوی حالات سے تھوڑا سا ایک آئسولیشن میں جا کر میں بکس کے ساتھ میرا شغف آج کچھ مہینوں کے بعد بنا، کیونکہ آج بارش کا ایک شدید قسم کا سپیل چل رہا تھا۔ تو اس بارش کے سپیل کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے، کم از کم ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ بارش اپنے جوبن پر ہو تو یہ جو دریا ہوتے ہیں، ندی نالے ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک یہ توفیق دیتا ہے کہ یہ اپنا جو قبضہ شدہ مال ہے یہ لینڈ مافیا سے واگزار کروائیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے جو بندے ہیں ان کو تھوڑا بہت اللہ پاک اس سمت لاتا ہے کہ وہ کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ڈسکنیکشن کا سلسلہ ہے وہ کنیکشن کے سلسلے میں چلا جائے۔ تو میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن کے سامنے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک طیب و طاہر حدیث مبارکہ گزری کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ معوذتین ہے، یہ دونوں صورتیں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی اپنا جلسے میں میرے آقا محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئیں، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچیں۔ امت مسلمہ تو بالخصوص ہے، بالعموم عالمین تک پہنچیں، اور عالمین ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا اس کو ایک موقع ملا، اور وہ آج تک جو ہے یہ ایک زیر تریاق کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جھوٹے پیر، کسی بھی فراڈی ملا، کسی بھی نوسرباز اچکے بے ایمان کہن یا اس طرح کے جس طرح لکھا ہوتا ہے جی کہ یہ دیواروں کے اوپر یہ جو بنگالی پتہ نہیں کیا ہے جی، یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو جی، اپنا یہ کہان ہے یا اس ٹائپ کا جو کچھ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹ ہے جی، جادو کا کاٹ ہے، یہ آپ کی نظر بات کا کاٹ ہے، یہ آپ کے سفلی علوم کا کاٹ ہے۔ تو سفلی علوم کا کاٹ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے نورانی علوم، وہ ہے قرآنک علوم، صرف قرآنک علوم۔ کسی بھی ملا کے پاس کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ چکا چوند قسم کی اپنی چاندنیوں میں لگا، جس طرح فرض کے وہ کوٹلی ستیوں کے بجمان اور نوسرباز خطیب، اس بدبخت کے پتر نے کم سے کم، میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا اور میری نظر سے وہ بات گزری، چونکہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز آپ نے پڑھی نہ ہو تو وہ پھر مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ آپ کے حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو آپ کا کان سنے وہ کیا ہے باطل ہے، اور جو آپ کی آنکھ دیکھے وہ حق ہے۔ تو
میری یہ سامنے کی بات ہے کہ کم سے کم اس نے 50 سے اوپر، لوگ تو کہتے ہیں کہ 100 150 200، اس نے 50 60 سے اوپر گھرانے تباہ کیے ہیں، طلاقیں کروائی ہیں۔ اس نے سفلی علوم کے ذریعے لوگوں کے کاروباروں کو جکڑا ہے۔ صرف کیا ہے کہ چونکہ شیطانی علوم ملتے ہی اس وقت جب آپ شیطان کے چیلے بنتے ہیں، تو اس کو بھی کوئی تھوڑے بہت ایک دو قسم کے شیطانی علوم ملے تھے، اور اللہ پاک لیکن ڈیل جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے تک دیتا ہے، ایک موقع تک دیتا ہے، تو یہ بھی اجر رسوا ہو کر مرا ہے۔ تو اس شف سرکار کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کے پاس جائیں، اور قرآن آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہوگا۔ اس قرآن سے آپ اپنے آپ کو مستفید کریں، اس قرآن سے اپنے قلوب کو مزین کریں، اس قرآن سے اپنے بچوں کے اوپر پھونکے ماریں، اس قرآن کو پڑھ کر اس کا دم کر کے آپ اپنے بچوں کو وہ پانی پلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں جہاں تک میری یہ بات پہنچے گی، میں زندہ ہوں گا تو بھی، اور جب زندہ نہیں رہوں گا تب بھی، تو یہ میرا ایک رفع عامہ کا ایک عام و فہم پیغام ہے، بغیر کسی ٹکے کے، بغیر کسی روپے کے، کیونکہ علم ہے ہی جو روپے کے بغیر نکلتا ہے۔ جب آپ اپنے علم کو بیچنا شروع کر دیں گے کانفرنسز میں، یو ایس ایڈ کے پروگراموں میں، تو پھر آپ کے پاس علم نہیں رہے گا، آپ کے پاس تعلیم رہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال بنے، آپ ڈائریکٹلی قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ پاک رب العالمین کے حضور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، حق محمد اور آل محمد، جس گناہ کی وجہ سے یہ پریشانی تو نے میرے اوپر طاری کی ہے، اس پریشانی سے تو ہی مجھے اپنے فضل و کرم سے بچا۔ تو رب العزت، میں محمد مصطفیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ رب العزت آپ کو اس پریشانی سے دور کر دے گا، اگر سچے دل کی بات ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بھی ہوگا کہ یہ بھی میری مدد کر سکتا ہے، وہ بھی میری مدد کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، تو پھر تو وہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ یا میں اپنی اس بات کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر بد ہوتی کیوں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نظر بد کا علاج کیا ہے۔ علاج کی تھوڑی سی میں نے ماؤس کی بات کی تھی، لیکن ایٹ دا اینڈ، تاکہ تمام اس چیز کے ساتھ جڑے رہیں، پوری بات جب تک کمپلیٹ نہ ہو اس وقت تک اس بات کا مزہ ہی نہیں ہوتا، تاکہ ہر بندے تک بات پہنچ جائے، اور وہ بات ایک اتھینٹک طریقے سے آگے بھی مشتہر ہوتی رہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر بد ہوتی کیوں؟ نظر بد صرف اس لیے ہوتی ہے، سب سے پہلی بات ہے ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی غلطیاں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی کوئی بھی چھوٹی سی بھی اگر ہماری خوشی ہوتی ہے، ہم اس کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کو ہم شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس جو انسانی شکل میں، اس میں اللہ پاک نے وہ منحوس قسم کے بھی کردار جنریٹ اور کریٹ اور ان کو اس دنیا میں لایا ہوا ہے کہ جن کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، ان کی نظر میں وہ اور اس طرح کے شیطانی اثرات ہوتے ہیں، ان کی نظر میں وہ بھوک اور تڑپ اور لالچ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پھلتا اور پھولتا دیکھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز آ کیوں گئی ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں تھی۔ کہا گیا نا، کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ انسان کی 4 قسمیں، ایک ہوتا ہے سب سے نچلا درجہ، جو ہے سب سے نچلا درجہ، وہ کیا ہے، کنجوس ہونا، اس کے بعد کیا ہے بخیل ہونا، اس کے بعد کیا ہے سخی ہونا، اس کے بعد ہے کریم ہونا۔ اب سن لیں، نمبر 1 پر بخیل ہے۔ جب میرے آقا مولا کائنات سے پوچھا کہ ان چاروں میں فرق کیسے کریں گے، تو سرکار مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس سے آپ کوئی چیز مانگیں گے، وہ مانگنے پر بھی آپ کو نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہو گیا، کنجوس۔ بخیل وہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہو یا نہ ہو، اس کے پاس بھی نہ ہو۔ وہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہو یا نہ ہو، اس کے پاس بھی ہو۔ تو یہی لوگ ہیں زیادہ تر، جو لوگ جب فیس بک، سوشل میڈیا، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ پر آپ کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، تو وہ جل جاتے ہیں، جل بھن جاتے ہیں۔ تو ان کی جو نیگیٹو ریز ہوتی ہیں، وہ ایسا زہر کا کام کرتی ہیں کہ وہ جا کر اس جگہ پر پڑتی ہیں کہ وہ جو اصل بندہ ہوتا ہے، وہ بھی کاٹ کی انڈیا کی طرح وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا، نظر بد اتنی اتنی ظالم چیز ہے کہ یہ اونٹ کو بھی کس میں آنڈی کی ایک شکل اس کو بھی بنا دیتی ہے، اور اونٹ جیسی ایک توانا اور قداور چیز کو بھی چونٹی کے بل، چونٹی کی شیپ میں اس کو لے کر آ سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی بالخصوص اپنی اولاد کا
اس کا پرچار سوشل میڈیا پر مت کریں. اگر کرتے بھی ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کے حوالے کریں، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو مشتہر کریں کہ یا اللہ یہ تیرے ہی لیے تھی، تو ہی نے اس کو بنایا تھا، تو ہی نے اس کو عزتیں دی تھی، اور اب یہ تیرے ہی حوالے ہے. جب ہم یہ کر دیں گے تو وہ اللہ کے حوالے ہوگی. اور جب ہم اپنی شیخیوں میں لگے رہیں گے تو پھر اسی طرح کے بخیل لوگ جو ہوں گے وہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان کی بد نظریں، اور وہ پھر ہنستے بستے گرانے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر تیسری بات، وہ سخی وہ ہے جس سے آپ کو چیز مانگیں گے وہ آپ کو دے دے گا. اور کریم تو وہ ہستی ہیں جو آج ناپید ہو چکی ہیں، جو بن مانگے دینے والی ہیں. تو پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی، اور جب کرنی ہی ضروری ہے تو آپ یہ پڑھیں، یہ دعا پڑھیں. کیا پڑھیں جی؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح والدجال، اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء والرجال، اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق. یہ چیزیں پڑھیں اور پھر پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ رب العزت اپنا کرم بالائے کرم فرمائے گا. اور پھر یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلیک، کہ یہ اللہ جس مسئلے میں یہ پھنسا ہوا ہے، یا اللہ اپنے وسیلے سے، اپنے صدقے سے مجھے اس مسئلے سے بچا لے. اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک مشہور و معروف احادیث کا مجموعہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل ہام. ٹھیک ہے جی، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سب سے بڑا جو اس کا علاج ہے، بہترین قسم کا، جو آسان بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، رد البلا بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ ہے سورہ معوذتین. قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں جن کو ہم کہتے ہیں، ہم لوگوں نے کہا 4 کل کی سے تو ان سے تو شروع ہونے والی متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی، ان کی تعداد اراؤنڈ اباؤٹ 40 سے اوپر ہے. لیکن ان کو کس لیے کہا گیا کہ یہ صورتیں ہیں، مکمل صورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں. ایک قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور پھر یہ 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس میں تمام چیزوں کا رد ہے. اللہ پہلے ہم شروع میں کیا کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور اس چیز کے شر سے تم مجھے بچا جس کو تو نے خلق کیا، اور ان پھونکنے والیوں کے شر سے بچا جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتی ہوئی لوگوں کے گھروں کو جاڑتی ہیں. اس کے بعد من شر حاسد اذا حسد، اور اس حسد کے شر سے بچا جو حسد میں جلتا ہے. حسد کی مثال وہ مثال ہے، وہی بخیل، حسد کا سائنم میں مترادف لفظ ہے. یہ وہ لکڑی نہیں ہوتی، گلی لکڑی کی مثال ہے. جب اس کو آپ اپنا چولہے میں رکھیں گے تو وہ خود جلے گی نہیں، اس کے اندر سے دھواں نکلتا رہے گا بھائی. تو حسد کی مثال یہ جلتا بنتا رہتا ہے، اور اللہ پاک اس کو اس طرح رسوا کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ دوسری صورت بھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو اس شر سے بھی ہم نے پناہ مانگی جو دلوں کے اوپر آ کر حملہ کرتا ہے. کسی نے کہا تھا نا بڑی زبردست بات کہ اللہ پاک نے جب شیطان کو مہلت دی کہ اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے، تجھ میں یہ طاقت ہے، تو یہ کر سکتا ہے، تو جا، تجھے قیامت تک کے لیے میں نے مہلت دے دیا، تو جا کر بنی آدم کو گمراہ کر. تو اللہ پاک نے اس کو کیا کہا کہ تو مشرق سے بھی ان پر حملہ کر سکتا ہے، تو مغرب سے بھی ان پر حملہ کر سکتا ہے، تو شمال سے بھی ان پر حملہ کر سکتا ہے، تو جنوب سے بھی ان پر حملہ کر سکتا ہے. تو پھر اولاد آدم علیہ السلام کے منہ مبارک سے، ان کے پتلا مبارک سے یہ ندا آئی کہ یا اللہ تو پھر میری اولاد جو ہے وہ اس سے کیسے پناہ میں رہے گی. تو یہ بڑی زبردست بات، اللہ پاک نے کہا اے آدم میں نے اس کو 4 سمتوں سے حملے کی اجازت دی ہے، تیری اولاد کے پاس 2 سمتیں موجود ہیں، یہ 4 سمتوں میں بیٹھا رہے گا، مشرق سے بھی حملہ کرے گا، مغرب سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، لیکن تیری اولاد کے پاس 2 سمتیں ایسی ہیں جن پر یہ حملہ کر ہی نہیں سکتا، جہاں یہ بالکل آزاد ہے. تو مالک نے فرمایا ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت.
اوپر کی سمت میں جب جب یہ ہاتھ کھڑا کریں گے، جب جب یہ میرے آگے ندا کریں گے، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ اس وقت تک ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رہیں گے جب تک ان کی جو رگ ان کی جو جان ہے وہ شرگ میں موجود ہے، تب تک ان کی توبہ میں قبول کروں گا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ زمین نچلی سمت، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب جب یہ سجدے میں گریں گے، جب جب یہ مجھ سے مانگیں گے، میں ان کی دعا قبول کرتا جاؤں گا۔ اس لیے کسی بھی نوسر باز، اچکے، لٹیرے، بے ایمان، فراڈیے، نوسر باز پیر فقیر کے پاس مت جائیں، یہ سارے فراڈی ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ بڑی زبردست بات فرماتے ہیں۔ اقبال نے فرمایا، میراث میں ملی انہیں مستد ارشاد بھی، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشامت۔ بڑی بڑی ہستیاں چلی گئیں، نعوذ باللہ میری اس بات سے کوئی یہ نہ سوچے، اس زمرے میں نہ پہنچ جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں نے اولیاء اللہ کے لیے کوئی بات کی۔ وہ تو اولیاء اللہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے پاس تو خوف اور غم منڈلا ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ہستی ہیں جو داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی شکل میں لاہور میں اپنے فیض و برکات پھیلا رہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو قصور میں جناب بابا بلے شاہ سید عبد الرحمان شاہ گیلانی علیہ رحمہ کی شکل میں اپنا نور بکھیر رہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو کلفٹن کراچی میں سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی شکل میں اپنا نور بکھیر رہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو ٹھٹھا میں عبداللہ شاہ صحابی علیہ رحمہ کی شکل میں اپنا نور بکھیر رہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو سری نگر میں حضرت سید عابد خان یاری علیہ رحمہ کی شکل میں اپنا نور بکھیر رہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو اسلام آباد میں جناب پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں اپنا نور بکھیر رہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو راولپنڈی میں اور اسلام آباد کے مرکز پر جناب سید عبداللطیف شاہ کاظمی المعروف بری سرکار علیہ رحمہ کی شکل میں اپنا نور بکھیر رہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو شاہ پیارا سرکار، شاہ چند چراغ سرکار، شاہ ٹاریاں والی سرکار راولپنڈی میں، راولپنڈی کے مضافات میں، ہزارہ میں، کشمیر میں، سندھ میں بالخصوص اور پنجاب میں بالعموم اپنا نور بکھیر رہی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں، ان کے استانوں سے فیض بھی ملتا ہے، ان کے استانوں سے بیماریوں کا علاج بھی ملتا ہے، ان کے استانوں سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن ان کے استانوں پر جو نوسر باز، بے ایمان، فراڈیے جو سجادہ نشینوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زاغ ہیں، وہ لٹیرے ہیں، وہ کمینے ہیں۔ مجھے بتائیں، کسی اللہ کے ولی نے کبھی کہا ہے کہ آپ کسی مرید سے کوئی چیزیں لیں اور مرید کو یہ کہیں جی کہ تم مجھے یہ گاڑی، تم مجھے یہ بنگلہ، تم مجھے یہ 111 روپے نیاز دے تمہارا کام ہوگا؟ یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ فراڈی اور بےایمانوں کا کام ہے، جنہوں نے ان اللہ والوں کے استانوں کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کا داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ داغدار وہ ہوں گے کیسے؟ یہ سیدنا سخی سیلی سرکار ولی بادشاہ، سیدنا شاہ عنایت سرکار ولی بادشاہ کے دربار ہے، جہاں آپ کو رات کو آپ 2 بجے بھی جائیں گے تو آپ کو وہاں پھر بھی اللہ کے ذکر میں لوگ مشغول ملیں گے، قرآن کی تلاوت میں لوگ مشغول ملیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یہ بات کی تھی۔ یہ آگے جو فراڈی بے ایمان ہیں، بالخصوص میں نے اس لیے کہا ہے نا کہ جب جب لوگوں نے اولاد محمد کا دامن چھوڑا، تب تب یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ پیر بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، پیر کے کوئی بندہ بھی، کوئی راجا، کوئی مہاراجا، کوئی مغل، کوئی چودھری، کوئی اپنا کوئی سید، سارے مل کر یہ تو پیر بننا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی پیر بن جائے گا، لیکن سید ہونا مشکل کام بھی ہے، ناممکن کام بھی ہے۔ یہاں تو سید بھی بہت لوگ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک بندہ گیا، ان کو گلا کرنے لگا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ آج کل اپنے نام کے ساتھ سید لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی تو کس لیے پریشان ہو رہا ہے؟ سید لکھتے ہیں تو اور میں، پتہ نہیں ہم کب کے سید ہوں گے، یہ بندہ تو میرے سامنے سید بنا تھا، یہ تو اصلی سید ہے۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ یہ جو بےایمان جو ہے نا، یہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ برصغیر میں جب گوروں نے جب اسلام کے اوپر پنجہ گاڑنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے انہوں نے کام یہ بھی کیا کہ جعلی سادات کی آپ نے بھرمار کر دینی ہے، اور یہی لوگ جو ادھر ادھر آپ کو گھومتے پھرتے ملتے ہیں نا، یہ سب جعلی ہیں، یہ سب گول مال ہے، یہ سب رانگ نمبرز ہیں۔ ان رانگ نمبروں سے خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنے عقیدوں کو بھی بچائیں، اور اپنے مذہب کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ ان سب کے لیے زہر قاتل کی مانند ہے۔ تو ہم تو اس لیے نہ کسی کو پسند آتے ہیں، ہم تو کبھی زہر حل کو کند کہہ نہیں سکے، ہم تو جو حق بات ہو حق بات تو کہتے رہیں گے انشاءاللہ، نوکے نیزہ پر ہوں گے پھر بھی کہیں گے، زندہ رہیں گے تو پھر تو کہتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ ان فراڈیوں سے بچیں اور اپنے آپ کو حقیقی
کلام الہی اور اللہ کے حقیقی بندوں کے ساتھ جوڑیں، اسی میں بقا بھی ہے اور اسی میں کامیابی بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔